بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بروس لی کے موضوع پہ یہ گفتگو کرنی ہے اس ولاگ میں۔ علمی گفتگو ہے تحقیقی کہ بروس لی اتنا تیز کیوں تھا کنگ فو میں، مارشل آرٹس میں۔ سیکھتے تو سب ہیں، بروس لی میں ایسی کیا اسپیشلٹی تھی، اور کنگ فو کا تعلق ہی تیزی سے ہے، یعنی اس کی جو فلسفی ہے، اس کی بنیاد ہے، حقیقت ہے، وہ تیزی ہی ہے، یعنی یہ آرٹس ہوتی ہی تیز ہے، اسی کے ذریعے اس پر بندہ پورا اترتا ہے اور اس کو کام میں لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دو بڑی وجہ ہے بنیادی، باقی جزیات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو تیزی ہے وہ کنگ فو کی ایسے ہے جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے، شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو یہ ادب یعنی بائی برتھ ملا ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے۔ اب جو سیکھتا ہے وہ اس کے جیسے شاعری نہیں جان سکتا کہ جس پر شاعری کی عطا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کر لے، پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر، یونیورسٹیز، ریسرچرز، سکولرز مل کر ایک میر تک میر، ایک غالب نہیں پیدا کر سکتے، اندر ہی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کنگ فو کے لیے جو تیزی ہے، اس کی جب حقیقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک عنایت ہے۔ اب وہ ادب ہے، شاعری خدا کو پسند ہے ادب کے لحاظ سے، اور جو یہ ہے مارشل آرٹس کنگ فو، اس کی بنیاد شان ہے، عزت ہے اور مردانگی کی بات ہے کہ جسے خدا نے پسند کیا ہے، اس لیے یہ بھی عنایت ہے۔ جیسے تلوار کے جوہر دیکھنے میں پسند کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ بھی وہ علم ہے، یہ وہ فن ہے، فن میں استعمال کر رہا ہوں، گیم کے طور پر دنیا استعمال کرتی ہے، یہ وہ کمال ہے کہ جسے عطا کے طور پر رکھا گیا ہے، اور بروس لی پر یہ تیزی عطا تھی۔ جیکی چین اس حوالے سے وہ بھی قابل ذکر، یعنی ایسے لوگ، ان کی یہ کامیابی خاص طور پر۔ اب یہ کہنا سرکار کی حدیث کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں سین ہی کیوں نہ جانا پڑے، عربی میں سین ہے، سواد یہ نون، تو اس سے مراد نجف اشرف بھی ہے، اور حدیث کی حکمت کی روح سے، تفسیر کے لحاظ سے وہ چین بھی ہے، تو یہ علم ہے، اس کے علوم میں سے ایک علم ہے چین میں کہ جسے سیکھنا چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ بروس لی نے اس پر فلسفی کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں کنگ فو پر، اس کے اس کمال کے ساتھ کہ اس پر عطا تھی کنگ فو کی۔ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے اس کی پریکٹس، اس کا ذکر ہم آخر میں کرتے ہیں، ایک لفظ میں، ایک جملے میں، لیکن اس پریکٹس کے ساتھ ایک اور خاص بات، ایک خاص وجہ تھی، وہ تھی کہ بروس لی کو فلسفی آتی تھی، ایم اے فلسفی نیو یارک سے تعلیم حاصل کی اس فرد نے۔ تو بروس لی پر فلسفی کا اثر کیسے ہوا کنگ فو میں، کیونکہ علوم جتنے زیادہ آتے ہیں آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور آپ انہیں کس طرح حکمت سے ڈیل کرتے ہیں یہ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ فلسفی میں، حکمت میں حرکات ہوتی ہیں، حرکت کی قسمیں ہوتی ہیں، حرکت عارضی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک حرکت ہے جس میں بندہ کشتی پہ سفر کر رہا ہے یا جہاز پہ، اب وہ بندہ خود حرکت نہیں کر رہا، کشتی حرکت کر رہی ہے، وہ خود حرکت میں نہیں ہے، لیکن یہ حرکت تو ہے۔ اسی طرح جہاز میں، جہاز حرکت کر رہا ہے، بندہ تو بیٹھا ہے۔ اب یہاں ایک باریک سی بات ہو جاتی ہے حکمت کی وجہ سے، کہ جب کشتی میں بندہ سوار ہوتا ہے، سفر کر رہا ہے، تھکاوٹ تب بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے جسم کے اجزاء حرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اجزاء ضرور متحرک ہوتے ہیں، یعنی وائبریشن ہوتی ہے، اور جہاز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں انسان بیٹھے بیٹھے تھک گیا، نہ اجزاء ایسے ہیں جو متحرک رہتے ہیں جن کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے۔ تو بروس لی پر فلسفی کا، علم کا، حکمت کا یہ اثر ہوا کہ اس فلسفی حکمت کو پڑھ کر، جب آپ حکمت کا علم حاصل کرتے ہیں نا، تو جہاں جہاں اس علم نے انسان کے اندر جا کے بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں وہاں وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جسم کے ان اجزاء پر جب یہ اثر ہوا کہ جہاں حرکات ہوتی ہیں، تو وہاں تیزی والی جگہ پہ اس نے ایک چوٹ لگائی جا کے۔ اس کے سبب بھی بروس لی کو، یعنی جتنا تیار ہونا چاہیے تھا تیزی کے لیے، وہ اتنا تیار ہو گیا۔ اب تین باتیں ہو گئیں، ایک
عطا ہے، دوسرے نمبر پر یہ اس علم سے وہ تیار ہوا، اس پر اجزاء جسمیہ پر فلسفی کا، حکمت کا اثر ہوا، علم حکمت کا۔ تیسری چیز وہ ہے اس کی پریکٹس، اس کی محنت۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ اگر بروس لی کا اپنا بیان ہے کہ اگر ایک موو جانتا ہوں جس پر میں نے بہت زیادہ ریاضت کی ہے، پریکٹس کی ہے، تو اس ایک موو کے بنا پر میں دشمن سے جیت سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ کتنی موو جانتا ہوں، یہ کہ کس موو پر میں نے زیادہ محنت کی ہے، اسے کتنی بار دہرایا ہے، کتنی بار اس پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آخری جملہ یہی ہے کہ سونا تو ہے، یہ دھات ہے قیمتی، یہ قیمتی شے تو ہے، لیکن سونے کو تراش کر اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، اس نے خود کو تراش کے خوبصورت بنایا تھا، اور اس کے تراشنے میں اس کا فلسفی کا علم بھی تھا۔ بہرحال عطا سونا ہے۔ بہت شکریہ۔